السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں جس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے پپیتا، یعنی پپیتا کے معدے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ معدے کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں، جسم کے اندر کیا کیا اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں پپیتے کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ پپیتا اپنے اندر کون سے ایسے فوائد رکھتا ہے، کون سی اس کے اندر ایسی خاصیات ہیں، کون سی اس کے اندر ایسی افادیت ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو جسم کے اوپر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ کرونا کے دنوں میں جب یہ پچھلے سالوں کرونا آیا تھا تو کرونا کے دنوں میں پپیتا یہ کہہ لیں کہ ناپید ہو گیا تھا، یعنی ہر آدمی پپیتے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یعنی پپیتا لے کے آؤ، پپیتا کھاؤ، حتیٰ کہ پپیتے کے پتوں، پپیتے کے جو درخت ہے اس کے پتوں تک کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، یعنی اتنی افادیت اس پپیتے کے درخت کے اندر، اس کے پھلوں کے اندر، کہ یہ خاص طور پہ جتنے یہ ایسے وائرس ہوتے ہیں، جتنے ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ معدے کو، جگر کو نقصان دیتے ہیں، تو یہ ان کا یہ کمک کرتا ہے، یعنی ان جراثیموں کو مارنے کی اپنے اندر خاصیت رکھتا ہے، معدے کو اتنی یہ طاقت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا استعمال جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر بطور اس کو اینٹی بایوٹک، یعنی یہ اپنے اندر اینٹی بایوٹک خاصیت رکھتا ہے، یعنی یہ کہنے کہ ایسا فروٹ ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے کے اندر، جگر کے اندر ایسے کچھ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جن کے لیے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ خالی صرف ایک یہی پپیتے کا اگر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ معدے کے اندر سے جراثیموں کو ختم کرے گا، جگر کے اندر جو ایسے وائرس پیدا ہو گئے ہیں، جو ایسے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں جو جگر کو نقصان دے رہے ہیں، یا ایسے پرانے بخار جو کہ جسم کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں، جیسے یہ ٹائیفائڈ یا ملیریا یا اس ٹائپ کی ہو جس کی وجہ سے جگر کو بے انتہا نقصان ہو چکا ہے، تو اس میں اگر یہ اس پپیتے کا استعمال کروایا جائے تو بے انتہا فوائد جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پپیتا جو ہے یہ مارکیٹ میں عمومی طور پہ مل بھی جاتا ہے عام روٹین میں۔ تو اس کو کرنا کیا آپ نے کہ پپیتا لینے کے بعد آپ نے اس کی مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ مقدار بھی نہیں کھانی، یہ نہیں کہ آپ پورا ایک پپیتا لے کے آئیں اس کو سارا اکٹھا ایک ہی دفعہ بیٹھ کے کھا جائیں، بلکہ آپ نے کم از کم یہ آدھ پاؤ کی مقدار ایک ٹائم میں بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں۔ آدھ پاؤ کی مقدار پپیتا آپ لے کر آئیں، یعنی 1 کلو آئیں، 1 کلو لے کے آئیں گھر میں، اس کو ایک ٹکڑا اس میں سے نکالیں تقریباً ایک سٹانک آدھ پاؤ کی مقدار میں، تو وہ آپ اس کو کھا لیں۔ کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ دیں، 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ یہ پپیتے کا ایک ٹکڑا آپ کھا سکتے ہیں، یعنی اس طرح دن میں 3 سے 4 مرتبہ میں یہ آپ پپیتا 1 پاؤ کی مقدار میں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ 10 دن 15 دن لگاتار اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا مرتب ہیں۔ اس کے فوائد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو معدے کی جتنی یہ گرمی ہے اس کو دور کرے گا، معدے کے اندر جتنی تیزابیت ہے اس کو دور کرے گا، یہ السر کی کیفیت کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فوائد جگر کے اوپر کیا ہوں گے کہ جگر کے اندر جتنے ایسے ایسڈ ہے، جتنے ایسے نقصان دہ جو کہ جگر کو خراب کر رہے ہیں، جو کہ جگر کو کمزور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خون جگر کے اندر صحیح پیدا نہیں ہو رہا ہے، صحیح وہ خلیات اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اس کے فوائد اگر یہ آپ 10 15 دن 1 مہینہ لگاتار اگر اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جگر کو ریفریش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جتنے اندر جراثیم ہوا ایسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسی نیچرل غذاؤں کا آپ استعمال کریں جو کہ آپ کے ہمارے جسموں کے لیے، ہماری باڈی کے لیے، ہمارے جو مریض ہیں ان کے لیے، بجائے یہ تیز اینٹی بایوٹکس استعمال کے یا اور ایسی ادویات کے استعمال سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پپیتے کا استعمال رکھیں، اور عام جو صحت مند جو آدمی، جو جوان آدمی ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں جو ہیں، آپ ان کو بھی یہ کھلا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ صرف مریضوں کے لیے ہے، بلکہ عام صحت مند آدمی جو ہے یہ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ آدھ پاؤ کی مقدار میں آپ ایک دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ کھا سکتے ہیں۔
تو ایسے فروٹ کا استعمال کریں جو کہ ہمارے جسم کو طاقت و توانائی بھی دے، اور ہمارے جو جسم کے اندر جو پیدا ہونے والے جو جراثیم ہیں جو ان کو بھی ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔